امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کا افزودہ یورینیم چرانے کا خواب پاش پاش ہو چکا ہے، کیونکہ ایران نے اپنے افزودہ یورینیم کو بارود کے ڈھیر میں دفن کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب کوئی اس کے قریب جانے کی کوشش کرے گا تو وہ تباہ ہو جائے گا اور بھاپ بن کر ہوا میں اڑ جائے گا۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل دھمکی دے رہے تھے کہ وہ زمین پر اتریں گے، ایران کی زمین پر قدم رکھے گی ان کی فوج اور جائے گی اور اس کے بعد اندر گھسنے کے بعد افزودہ یورینیم کو چرا لے گی اور اس کے بعد اٹھانے کے بعد ایئر لفٹ کر کے یہ امریکہ منتقل کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی ایک ایپیسوڈ انہوں نے کی اصفہان میں کچھ عرصے پہلے، اور جس میں ان کے بہت سے طیارے تباہ ہوئے، بہت سے فوجیوں کو نقصان پہنچا، کچھ کی ہلاکتوں کی بھی رپورٹ ہوئی اور کچھ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت ہی شدید زخمی حالت میں وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔ اور ایک ناکام آپریشن کے بعد اصفہان میں ایران کو یہ سوچنا پڑا کہ اگر اب دوبارہ یہاں پہ حملہ ہوگا تو وہ کم از کم اس سے کئی گنا زیادہ شدید نوعیت کا ہوگا، زیادہ پلاننگ کے ساتھ ہوگا، اور اگر اس طرح کا کوئی حملہ ہوا تو ایران اس سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ اپنے اثاثوں کو، جوہری اثاثوں کو بھی اگر محفوظ مزید بنائے تو اس پہ زیادہ بہتر اس کے لیے ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ جو جوہری اثاثے ہیں، جو جوہری سائٹس ہیں، جو کچھ بھی فیسلٹیز اس کے پاس، ایران کے پاس ہیں، ان فیسلٹیز کو بند کر دیا گیا ہے، ان کی انٹرنسز کو بند کر دیا گیا ہے اور وہاں کے داخلی راستوں کو اتنے بھاری مٹیریل کے ساتھ بند کیا گیا ہے کہ جس کو اب ہٹانے کے لیے ایکسکیویٹرز چاہیے ہوں گے بڑے بڑے، اور ڈی مائننگ کرنی پڑے گی وہاں پر، اور اس کے بعد ہی وہاں سے کوئی اندر داخل ہو سکے گا۔ خود ایران کے بہت سارے جو آفیشلز ہیں جو ان فیسلٹیز پہ جاتے ہیں، ان کو بھی ایک خفیہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ بھی خفیہ راستہ انتہائی محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کے اور مزید راستے تھے ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف راستوں کو بند کر دیا گیا ہے بلکہ اس کے ارد گرد بارود کی کئی لیئرز بچھا دی گئی ہیں، اور یہ کس قسم کی لیئرز ہیں اس کے بارے میں ایران نے نہیں بتایا، لیکن اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ بارود کی بہت ساری لیئرز وہاں پہ بچھائی گئی ہیں، اور بارود کی ان لیئرز کی موجودگی میں ان داخلی راستوں تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اور اب جو امریکہ سوچتا تھا، جو پلاننگ کرتا تھا، سینڈ کام، پینٹاگون اور ڈونلڈ ٹرمپ مل کر جو سوچتے تھے کہ ہم جا کر کسی طرح مشکل حالات میں کامبیٹ سچویشن کے اندر وہاں سے جا کر افزودہ یورینیم نکال لیں گے اور اس کو چرا لیں گے، یہ اب پہلے سے کہیں پیچیدہ ہو چکا ہے، اور یہ دنیا کا ایک ویسے ہی ایک مشکل اور پیچیدہ ترین آپریشن تھا جو کہ اب مزید کئی گنا پیچیدہ ہو گیا ہے، اور اب یہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے کہ آپ ایران کے یورینیم کی فیسلٹیز تک پہنچ جائیں، وہاں سے یورینیم کو چرا لیں اور اس کو بحفاظت ایئر لفٹ کر کے ایران کی فضاؤں سے باہر چلے جائیں۔ اب اس کے لیے ایران نے جو انتظامات اندر بھی کیے ہیں وہ بھی بہت غیر معمولی ہیں۔ اندر کئی کلومیٹر کی ٹنلز ہیں پہاڑوں کے اندر اور ریگستانوں کے نیچے، اور وہاں پر جو امریکہ نے ایک دو دفعہ کوشش کی ہے کہ بنکر بسٹر بم کے ذریعے دنیا کو یہ بتائے کہ ایک ایسا بنکر بسٹر بم جو تہہ پہ گرتا ہے اس کے بعد سوراخ کرتا ہوا اندر تک جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ کئی میٹر تک نیچے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے، اور تباہی گہرائی کے اندر تک ہوتی ہے، اور اگر ہمیں کسی کو زمین کے اندر نشانہ بنانا چاہتے ہیں ہم تو اس کو ہم نشانہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن ایران کی جوہری سائٹس کے حوالے سے یہ تمام دعوے غلط ثابت ہوئے، کیونکہ انہوں نے جب اس سے بنکر بسٹر بم گرائے گئے اور اس کو یوز کیا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ نہیں کیا، اور پہاڑوں کی کچھ چند ہی لیئرز تک وہ پہنچ سکے اور اس کے بعد کوئی غیر معمولی نقصان نہیں پہنچا سکے، اور جو جوہری سائٹس تھیں جہاں پر اس کے اثاثے تھے ایران کے، وہ بہت کہیں نیچے تھے، اور یہ تو بہت ہی سطح تک ہی اپنا کوئی اثر پیدا کر سکیں اور اس کے بعد ضائع ہو گئیں۔ تو اس سے اندازہ ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہم نہ صرف بنکر بسٹر بم نہیں گرا سکتے بلکہ ہم زمینی فورسز کو بھی نہیں اتار سکتے، کیونکہ اب جب زمینی فورسز کو یہاں اترنا پڑے گا تو اصفہان کی طرز کا ایک آپریشن کرنا پڑے گا، اور اصفہان کی طرز کا آپریشن یہ ہوا تھا کہ ان کے کئی ملین ڈالر کے طیارے راکھ ہو گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے، اور ان کے کئی فوجی مارے گئے تھے اور زخمی ہوئے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر انہیں اس طرح کا کوئی آپریشن کرنا تھا جو یورینیم چرانے کے لیے تھا تو وہ بہت ہی ایک ایمبیشیس قسم کا پلان تھا، کیونکہ اس میں ان کو پیراشوٹ کے ذریعے ان کے کمانڈوز کو C-130 طیاروں سے نیچے چھلانگ لگانی تھی، کودنا تھا، زمین پر اترنا تھا۔ اسی طرح ایک نیوکلیئر اسپیشلائزڈ جو ٹیم تھی اس کو بھی ساتھ ساتھ اترنا تھا انہی کمانڈوز کے ساتھ۔ ان کمانڈوز کو اس کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ ایک کامبیٹ سچویشن میں آنا تھا، ایک ہاسٹائل سچویشن جسے امریکی میڈیا بھی کوٹ کر رہا ہے۔ ایک اس
اس طرح کی سچویشن جس میں گولیاں چل رہی ہیں, بارود چل رہے ہیں, ڈرونز آ کے لگ رہے ہیں, شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز آ کے لگ رہے ہیں, اور پوری طرح ایران اپنی تمام طاقت وہاں پر جھونک دے گا, کیونکہ اس کو ہر صورت اپنے یورینیم کو بچانا ہے, اور جو بھی اس کو لینے کے لیے آئے گا اس کو زندہ واپس جانے کی ایران اجازت نہیں دے سکتا. اسی لیے اس مشکل ترین فوجی آپریشن کے دوران جس میں گولیاں, بم, بارود, ڈرونز اور میزائل چل رہے ہوں گے, اسی کے بیچ میں اسپیشلائزڈ نیوکلیئر ٹیم ایکسکیویٹرز کے ذریعے پہلے کھودے گی, ڈی مائننگ کرے گی, ان تمام پہاڑوں کی راستے تلاش کرے گی, میپنگ کرے گی, اندر داخل ہوگی, اندر ایک اور اس کو سیکیورٹی کی لیئر ملے گی جس سے اس کو نمٹنا پڑے گا, اندر جانا پڑے گا, اس کے بعد ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں ایران کا یہ سارا جوہری مواد رکھا ہے, اس کو باحفاظت اپنی تحویل میں لینا ہوگا, باہر لانا ہوگا. اس کے بعد ایک عارضی طور پہ جو رن وے انہوں نے اسی وقت بنایا ہوگا, اسی کامبیٹ سچویشن میں, اس رن وے کے ذریعے ان تمام طیاروں کو میں وہ سارا مواد رکھنے کے بعد ان طیاروں کو ٹیک آف کرنا ہوگا اور ایران کی فضاؤں سے باہر نکلنا ہوگا. اور ویسے بھی یہ ایک ہالی ووڈ کی مووی کا سین لگتا ہے کہ جس میں آپ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر آپ کا کنٹرول نہیں تھا, آپ دشمن سے لڑے, آپ نے گولیاں چلائیں, بارود ان پہ پھینکا, انہوں نے آپ پہ ڈرونز چلائے, آپ پہ پھینکے, اور آپ ہر طرف دھماکے ہو رہے ہیں, اور اسی کے دوران ایک اسپیشلائزڈ نیوکلیئر ٹیم اندر داخل ہو رہی ہے اور وہ یورینیم کو چرا رہی ہے اور اس کے بعد نکل رہی ہے. جب یہ پلان ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پیش کیا گیا, پینٹاگون نے پیش کیا, سینٹ کام نے پیش کیا, وار رومز کے اندر ڈسکس کرنے کے بعد پیش کیا, تو اس کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم اس کو جتنا ڈسکس کریں گے یہ شاید ایک مووی کا سین تو ضرور بن جائے گا, ایک مووی کا اسکرپٹ تیار ہو جائے گا, لیکن حقیقت میں ہم یہ کبھی حاصل نہیں کر سکتے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ایران کو پہ پریشر ڈالا جائے یا کسی طرح سے اس کو منایا جائے, راضی کیا جائے کہ وہ اپنے افزودہ یورینیم کو سرنڈر کر دے. لیکن ایران نے قیادت کے ہر لیول پر یہ بات دہرا دی ہے کہ وہ اپنے افزودہ یورینیم کو سرنڈر کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور کسی صورت اس تک پہنچنے کی بھی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے. ایران کا افزودہ یورینیم ابھی کس حالت میں ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. 2025 میں جب عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے وفد نے دورہ کیا تھا نیوکلیئر سائٹس کا, نیوکلیئر فیسلٹیز کا, تو انہوں نے دیکھا تھا کہ افزودہ جو یورینیم ہے ایران کا وہ گیس کی شکل میں تھا, اور اب کس شکل میں اس کے بارے میں دنیا نہیں جانتی. سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے بھی پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ ایران نے کس مقام پر اس کو رکھا ہے, لیکن اس کے بارے میں بھی ان کو کوئی ٹھوس معلومات میسر نہیں آ سکی, اس حد تک کہ ان معلومات کی بنیاد پر کسی طرح کا کوئی قدم اٹھایا جا سکے یا کوئی آپریشن پلان کیا جا سکے, چونکہ معلومات بھی نہیں ہے, رسکی بھی بہت ہے. اور اگر کامبیٹ سچویشن میں بھیجا جاتا ہے کمانڈوز کو تو پتہ اس کے بارے میں بھی یہی بتایا گیا ہے فوج کی جانب سے کہ سینکڑوں آپ کے کمانڈوز جو انتہائی ٹرینڈ کمانڈوز ہیں, نیوی سیلز ہیں, یہ مارے جائیں گے. اور اگر یہ ہم یورینیم اٹھا کے لانے میں کامیاب ہو بھی گئے, جس کا 1% سے بھی کم کوئی چانس ہے, تو اس میں بھی جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ مزید امریکہ کی ملٹری کی جو ساکھ ہے اس کی تباہ ہوتی ساکھ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, اور مزید ان تابوتوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے جو مشرق وسطیٰ سے آ رہے ہیں, جو ایران سے آ رہے ہیں اور امریکی فوجیوں کے ہیں. اور امریکہ کی فوج مجموعی طور پہ اپنی فضائی برتری بھی کھو چکی ہے, اور اب زمینی ایک کامبیٹ سچویشن میں جانے کے بعد, زمین پہ ایک گراؤنڈ انویژن کرنے کے بعد اور یورینیم چرانے کے بعد امریکہ کی جو بری فوج ہے اس کی رہی صحیح ساکھ بھی ختم ہو جائے گی. اسی لیے ایران نے جب اپنا یورینیم بارود کے ڈھیر میں دفنا دیا ہے تو اس کے بعد اس بات کو یقینی سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ اب وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اور اگر وہاں پہنچنے کی کوشش کی گئی تو سب کے سب جو وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں مارے جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے اور ہوا میں بھاپ بن کر اڑ جائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.